آج ہم ایک نیا ناول شروع کریں گے۔ ناول کا نیم ہے تو عشق میرا اور اس کی رائٹر ہے عائشہ جبین۔ قسط نمبر 1۔ کمرہ سرخ گلابوں سے مہک رہا تھا۔ پورے کمرے کی سجاوٹ سرخ گلاب اور کینڈل سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ وہ ڈیپ ریڈ لہنگے میں دلہن بنی جہازی ساز کے بیڈ کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کا گھیر دار لہنگا بیڈ پر بڑی نفاست سے اس کی چھوٹی نند سیٹ کر کے گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، پر آج تو وہ اپنی بچپن کی محبت کے لیے سجائے دلہن بنی نہایت حسین لگ رہی تھی۔ اتنی کہ بیوٹیشین نے اس کو اپنے پورے 10 سالہ کیریئر کی حسین دلہن کا خطاب دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سادہ رہتی تھی، آج تو 16 سنگار کیے کسی کے بھی حواس لوٹ سکتی تھی۔ اس کی سب کزنز اور سہیلیاں اس کو چھیڑ رہی تھیں۔ ابھی ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری رہتا، پر اس کی آنی یعنی ساس نے آ کر سب کو اس کے کمرے سے جانے کا بولا۔ سب کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھی اور اس کے ہنا ہاتھ تھام کر بولی، ہادیہ میرا بچہ، آج سے یہ گھر، اس کے سارے لوگ تمہارے اپنے ہیں۔ ان سب کو تم سے بہت محبت ہے، یہ تمہاری عزت کریں گے، اور مجھے امید ہے تم بھی ان سب سے پیار محبت سے رہو گی اور سب کی عزت کرو گی۔ جی آنی، آپ بے فکر رہیے، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہ سب میرے اپنے ہیں، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ شاباش میری اچھی بیٹی، اور ہاں، کبھی بھی کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو تم نے فوراً مجھے یا اپنے انکل کو بتانا ہے۔ اوکے، اب تم ریسٹ کرو، میں علی کو بھیجتی ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی اور روم سے باہر چلی گئی، جبکہ علی کے نام پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں اس کی مہندی کا رنگ بہت تیز تھا۔ کل جب اس کی مہندی کی رسم کے بعد اس کی چھوٹی نند اس کو مہندی لگا رہی تھی تو یہی بول رہی تھی کہ اس کی مہندی کا رنگ بہت تیز ہوگا، بلکہ ان کے پیار کی طرح، اور آج اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ بلیک شیروانی میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے سب دوست اس کو گھیرے بیٹھے تھے، کوئی اس پر چٹکلا سنا رہا تھا تو اس کو کوئی اپنا ایکسپیرینس بتا رہا تھا، مگر وہ غائب دماغی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس کے بڑے بہنوئی نے اس کو ٹھہکا دیا، کیا بات ہے شہزادے، آج کوئی جواب نہیں دے رہا؟ ابھی سے تیری بولتی بند ہو گئی ہے۔ سب کے مشترکہ کہکے سے وہ واپس ہوش کی دنیا میں آیا۔ کیا بول رہے تھے آپ ارشد بھائی؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ہاں پتہ ہے، آج تو ہماری کہاں سنے گا، اور جو تو سوچ رہا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ حیدر جو اس کا قریبی دوست تھا اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا تو سب علی کو دیکھ کر ہنسنے لگ گئے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ہونک پن سے اپنے بڑے بھائی نجف اور بہنوئی ارشد کو دیکھنے لگا، جو اس کو ایسے صفائی دیتا دیکھ کر بے ساختہ ہنسے تھے۔ میرا خیال ہے بھائی اب اس کو جانے دیتے ہیں، مزید اس کی بد دعا نہیں لیتے، دل میں ہمیں کلو کی گالیاں دے رہا ہوگا، یہ بولے منہ والا۔ حیدر نے اس کا مذاق اڑایا، جبکہ علی نے اس کو گور کر دیکھا۔ دیکھ میرے منہ مت لگ ورنہ بہت برا ہوگا تیرے ساتھ، وہ حیدر کو وارن کرتے ہوئے بولا۔ بولنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں، اب تو ہمارے منہ نہیں لگے گا، اور جس کے لگنا چاہتا ہے آج تجھے ہم بھی اس کے لگنے نہیں دیں گے۔ وہ ڈٹھائی سے ہنستے ہوئے بولا تو علی کا منہ سرخ ہو گیا۔ ٹھہر جا، تجھے تو بتاتا ہوں میں۔ وہ حیدر کی طرف لپکا تو اس کو اس کے بھائی نجف نے پکڑا۔ چھوڑ یار، اتنا مذاق تو چلتا ہے۔ سب چھوڑ، یہ دیکھو یہ بلش کتنا کر رہا ہے۔ کب سے خاموش بیٹھے عبداللہ نے پہلی بار بول کر سب کو علی کے چہرے کی طرف متوجہ کیا، جو نہایت سرخ ہو رہا تھا۔ اوئے کیا بات ہے شہزادے؟ سب اس کو گھیرے کھڑے تھے۔ جب اس کی بڑی بہن مریم آئی، کیا کر رہے ہو یہ آپ سب؟
وہ سب کو گتھم گتھا دیکھ کر چلائی، کچھ نہیں بیگم، ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ارشد علی سے الگ ہوا۔ اور تم کیا کرنے آئی ہو؟ جاؤ جا کر ریسٹ کرو، تھک گئی ہوگی۔ وہ بڑی متانت سے بولے، جی میں تو آرام ہی کر لوں گی، ابھی تو میں علی کو بلانے آئی تھی۔ چلو تمہیں امی بلا رہی ہیں، اور آپ سب بھی اپنے ٹھکانوں پر جائیں، وہ سب کو دیکھ کر بولی اور علی کو ساتھ لے کر گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ دونوں علی کے روم کے دروازے کے پاس سے گزرے تو مریم نے علی کو روکا۔ وہ رکا تو جواب طلب نظروں سے اپنی بہن کو دیکھنے لگا۔ بدو، امی نہیں بلا رہی، انہوں نے بولا ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب اپنے روم میں جاؤ۔ اس وجہ سے ان کے سامنے امی کا بولنا، ایسے تو وہ سب تمہیں آنے نہ دیتے۔ جاؤ، اب ہادیہ کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، آپ بھی آرام کرو۔ وہ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ اب چہرے سے غائب تھی۔ عجیب سی وحشت اور سختی اب اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو یہاں باہر کی طرح سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں فسوس خیز خاموشی تھی جس کو اس کے قدموں کی چاپ نے توڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور گلا کھنکھارا اور اپنی شریک حیات سے مخاطب ہوا، تم باز نہیں آئی نا، کتنا روکا تھا میں نے تمہیں یہ سب کرنے سے، پر تمہیں سب مذاق لگا اور لگا میں بکواس کر رہا ہوں۔ چلو کوئی اب پتہ چلے گا تمہیں میری بات نہ ماننے کا انجام۔ اٹھو یہاں سے، کھڑی ہو جاؤ فوراً۔ ہادیہ، جس کا دل پہلے ہی اپنی رفتار سے زیادہ دھڑک رہا تھا، علی کے لب و لہجے سے پل بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اس کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کو علی کی سرخ آنکھوں سے ڈر لگنے لگا۔ کیا بکواس کی ہے میں نے؟ اٹھو یہاں سے فوراً، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ ایک دم دہاڑا جس پر وہ پل بھر میں بیڈ سے نیچے اتری اور اس کا پاؤں مڑا تو اس نے علی کو کندھوں سے پل بھر کے لیے تھام لیا۔ ان کی نظریں ملی تو جیسے علی کی نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی بے ساختہ سا ہادیہ کو دیکھتا رہا۔ کچھ یاد آنے پر اس کو دھکا دے کر خود سے الگ کیا اور اپنی خفت مٹانے کے لیے اس پر چڑھ دوڑا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ میرے کمرے میں جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ مگر میں کہاں جاؤں اس وقت، اور آج ہی تو شادی ہوئی ہے ہماری، تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میرا قصور کیا ہے؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ شادی کی بات مت کرو، مجھے کتنا منع کیا تھا تم کو یہ سب کرنے سے۔ اب بھگتو، نہ میرے دل میں اور نہ میرے اس کمرے میں تمہارے لیے جگہ ہے۔ اب جاؤ، شکل گم کرو اپنی، اور رو کر مت دکھاؤ مجھے، ان آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نکلو میرے کمرے سے ابھی کے ابھی، ورنہ جو ہوگا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے بولا، علی تمہیں اللہ کا واسطہ ایسے مت کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ باہر سب مہمان ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ کچھ تو سوچو، تم نے سوچا تھا، مانی تھی میری بات؟ وہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کی طرف دونوں ہاتھ رکھ کر بولا، علی تمہاری آنکھیں اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ شش، ایک اور لفظ نہیں، ورنہ میں کیا کر گزروں گا مجھے خود پتا نہیں۔ تم نکلو میرے روم سے، اور کوئی نشہ نہیں کیا ہوا میں نے، پورے ہوش و حواس میں ہوں میں۔ چلو شاباش، جاؤ یہاں سے۔ مگر میں کہاں جاؤں؟ تم بات کو سمجھو۔ میں سمجھوں؟ ہاں میں سمجھوں؟ تم نے سمجھی تھی میری بات، مانی تھی میری بات، جو اب مجھ سے امید کر رہی ہو تم ایسے کرو۔ وہ اپنے کمرے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تم ادھر جاؤ۔ اس نے اپنے کمرے کے ساتھ جڑی چھوٹی سی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کے شوق کے بنا پر ڈھیروں گملے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب بھی میں امی کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ ان کو کل کسی کو جواب نہ دینا پڑے۔ چلو چلو نکلو۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے وہاں دھکا دے چکا تھا اور اب گلاس ڈور بند کر کے خود کو ریلیکس کرنے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا، جبکہ وہ باہر سردی میں کھڑی اپنی غلطی یاد کرنے لگی جس کی بنا پر اس کے ساتھ پہلی رات یہ سلوک کیا گیا تھا۔ آنسو خود بخود اس کے گال بھگو رہے تھے۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھتی جا رہی تھی۔